السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق علیہ. محترم سامعین، یہ مہینہ جسے ہم ربیع الاول کے نام سے جانتے ہیں اور جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جو ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک گراں قدر نعمت تھی جو حاصل ہوئی. لیکن چونکہ اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوتی ہے، جس کے بارے میں صحابہ کرام کا بیان ہے کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، ہم لوگوں کی زندگی میں اس سے بڑی مصیبت کی گھڑی کوئی نہ تھی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور تاریخی ناحیے سے ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ راجح قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کو اور 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور آپ کی وفات یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. لیکن چونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اور دیگر دوسری جگہوں پر بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ کو عید منائی جاتی ہے، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، جسے جشن عید میلاد النبی کے نام سے جانا جاتا ہے. اور ایک بڑا طبقہ کلمہ گو لوگوں میں سے اس جشن کو مناتا ہے، اور اس جشن کو مناتے ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اور یہ دم بھرتا ہے کہ ہم ہی تو ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. جبکہ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو محبت کا دعویٰ کرنے سے محبت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعوے کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہی ہے کہ آپ کے فرمودات پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے آپ نے منع فرما دیا ہے ان چیزوں سے انسان بچ جائے. جشن عید میلاد النبی جو منایا جاتا ہے، جو مناتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے آئیڈیل، نمونہ اور سمپل ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اور ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد، منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد آپ کتنے سال مکہ میں تھے؟ کون بتائے گا؟ نبی بنائے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال مکہ میں تھے؟
کتنے سال تھے؟ 13 سال۔ اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ جب پہنچے تو مدینہ کتنے سال تھے؟ 10 سال۔ دیکھیے یہ سوال پوچھا گیا اور اس پر ہل گئے لوگ، کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ ہمارے خیال سے جواب 5% لوگوں کے پاس رہا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں، کسی کرکٹر کے بارے میں، کسی ناچنے گانے والوں کے بارے میں پوچھا جاتا تو شاید جواب کچھ زیادہ ہی مل جاتا۔ تو میرے دوستو یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اس نبی کی سیرت سے ہم ناواقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال مکہ میں تھے، 10 سال مدینہ میں، 23 سال میں 23 بار ربیع الاول کا مہینہ آیا نا، لیکن آپ کتب حدیث کو کھنگال ڈالیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ ڈالیے، کہیں نہیں آپ کو ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم پیدائش پر جس دن آپ پیدا ہوئے، جس دن آپ کی ولادت باشہادت ہوئی، آپ نے کسی خاص قسم کا جشن منایا ہو۔ اگر کسی چیز کا ثبوت ملتا ہے تو صرف یہ کہ آپ پیر کے دن نفلی روزہ رکھتے تھے، اور جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ، پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری ولادت باشہادت ہوئی ہے۔ تو میں اپنے ان بھائیوں سے پوچھنا چاہوں گا جو جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ مکہ میں حرم مکی میں بھیڑ نہیں ہے، خالی ہے عام دنوں کو بنسبت، لیکن مدینہ میں بھیڑ بڑی کثرت سے ہے اور لمبی بھیڑ ہے۔ وہاں لوگ پہنچے ہوئے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی وہاں منائیں گے، قوالیاں وہاں پڑھیں گے، اور کیا کیا چیزیں کہ وہاں کے جو عملہ ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے حاجیوں کو، معتمرین کو، زوار کو سمجھانے کے لیے، وہ تنگ آ جاتے ہیں بیچارے۔ تو یہ ہے کہ محبت کا اظہار کرنا ہے تو کسی شاعر نے کہا ہے لو کان حبک صادقا لاطاعته ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تمہاری محبت سچی ہے، تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہو۔ لأن المحب لمن يحب مطیع، اس لیے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، اپنے اس چاہنے اس محبوب کی ہر ادا پر وہ جان دینے کے لیے، قربان ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر بات کو ماننے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم ولادت پر جس دن آپ پیدا ہوئے، آپ نے کسی قسم کا جشن نہیں منایا ہے، آپ نے صرف اس دن روزہ رکھا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ محبت رسول کا دعویٰ ہے، ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، تو ہر ہفتے میں پیر کو نفلی روزہ انسان کو رکھنا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں کڑوا کڑوا تھو، اب روزہ رکھنا ہے تو صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک 12-14 گھنٹہ یہ بھوک پیاس برداشت کر کے رہنا پڑے گا، تو نہیں بابا، وہ نہیں ہوتا ہے۔ جو سنت ہے، جو آپ کا عمل ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، اور جس چیز کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے اسی پہ پوری زور صرف کی جا رہی ہے، اور وہی چیز کر کے محبت رسول کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو پہلی چیز یہ چیز نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم ولادت پر کسی قسم کا جشن نہیں منایا، آپ کے صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تبع تابعین نے نہیں منایا، یعنی جو صدیاں، جو قرون مفضلہ تھے، اس میں لوگوں نے یہ چیز نہیں منائی، تو آخر جشن عید میلاد النبی کی ابتدا کب ہوئی؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے
کہ جشن عید میلاد النبی کی ابتدا یہ 4 صدی ہجری میں ہوئی، اور یہ فاطمیوں نے، شیعوں نے اس چیز کا ایجاد کیا۔ یہ مصر میں 4 صدی ہجری میں عید میلاد النبی کی ابتدا ہوئی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ عمل، یہ خلاف سنت ہے۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی انسان نے ہمارے اس امر میں، ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کا ایجاد کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس کی ہم نے ویریفائڈ نہیں کی ہے، تو ایسے انسان کا وہ عمل مردود ہے، عند اللہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام ابو داؤد نے کتاب اللباس کے اندر ذکر کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے اس کا شمار اسی میں سے ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے یہ برتھ ڈے اور یہ جو چیز ہو رہی ہے یہ عیسائیوں کے ہاں عیسیٰ مسیح کی ولادت پر وہ کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے، نہ یہ طریقہ ہے، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ بہت سے ایسے لوگوں کو کہ سلسلے میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی، غور کیجئے گا، مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ انما حدث بعد، میلاد شریف قرون ثلاثہ میں، یعنی نہ تو عہد صحابہ میں، نہ عہد تابعین میں، نہ عہد تبع تابعین میں، یہ قرون ثلاثہ میں کسی نے نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ایجاد بعد میں ہوا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہی چیز ہے کہ جب قرون مفضلہ میں اس چیز کا وجود نہیں تھا اور بعد میں یہ چیزیں آئیں، تو یہ چیز سراسر سنت کی مخالفت ہے، جس سے ایک بندے مومن کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے علامہ غلام رسول سعیدی بریلوی لکھتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب سلف نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ائمہ اربعہ نے نہیں کیا، محدثین نے نہیں کیا، تو اب بعد کے ادوار میں اگر یہ چیز رونما ہوئی، ظاہر ہوئی، تو یہ عمل سنت کے خلاف ہے، جس سے ایک بندے مومن کو بچنا چاہیے۔ ہمارے وہ بھائی جو بعض دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ہوا بھائی سال میں، جبکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے کیلنڈر پہ 12 وفات لکھا رہتا تھا۔ کیا لکھا رہتا تھا؟ 12 وفات۔ کیا مطلب وفات کا؟ دنیا سے رخصت ہو جانا۔ 12 وفات یعنی 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے مجھے یاد ہے کہ مکتب میں جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ 12 وفات سنا کرتا تھا، یعنی 25-27 سال پہلے یہ کیلنڈروں پہ لکھا 12 وفات۔ اب اس کے بعد میں عید میلاد النبی آ گیا۔ تو ہم ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہیں گے کہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سہارے پر، ادنا اشارے پر جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، وہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ میں جب یہ خبر ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالی میں اپنے کھجور کے باغ میں تھے، وہ بے تحاشا آئے، مسجد میں داخل ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا طبت حیا و طبت میتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جب آپ زندہ تھے تو آپ کی ذات مبارکہ بڑی مبارکہ تھی، آپ کی ذات، اور مرنے کے بعد آپ کی ذات یہ بابرکت ہے، مبارک ہے۔ اور دیکھا کہ مسجد میں صحابہ کرام شور ہو رہا ہے، یعنی لوگ اس پریشانی کو، اس صدمے کو برداشت نہ کر کے، اور یہ ہے کہ ان کی حالت عجیب ہو رہی ہے، حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ یعنی صحابہ کرام وہ سوال سمجھو کھو بیٹھے ہیں اس صدمے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر گئے اور آپ نے خطبہ دیا، اس میں وہ معروف آیت بھی پڑھی، انک میت وانہم میتون، کہ نبی جس طریقے سے آپ سے پہلے انبیاء کرام اور لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، موت ہوئی، آپ کی بھی موت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جیسے لگا کہ مجھے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے اور حالات نارمل ہو گئے۔ تو جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہو، صحابہ کرام غم سے نڈھال ہو چکے ہیں، وہ صحابہ کرام جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، وہ صحابہ کرام جن کی منقبت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیتیں نازل فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، یہ صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ وفات رسول سن کر کے غم سے نڈھال ہو گئے۔ اور آج کا یہ انسان ہے کہ سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن وفات رسول پر جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو رہی ہے، جشن اور خوشیاں منا رہا ہے۔ تو یہ حال ہے آج کے لوگوں کا، اور کہتے ہیں کہ اس سے محبت رسول ہو رہی ہے، اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ یاد تازہ ہو رہی ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اور آپ صبح کو اٹھتے ہیں نا، نیند سے بیدار ہوتے ہیں نا، نیند سے بیدار ہونے کے بعد دعا پڑھنی ہے آپ کو۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو دعا پڑھ رہے ہیں، کس کی بتائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہو، کیسے آپ کو ٹوائلٹ میں داخل ہونا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ ٹوائلٹ سے باہر نکل رہے ہو، کیسے باہر نکلو گے، کون سی دعا پڑھو گے؟ نماز پڑھنا ہے، وضو بنا رہے ہو، مسجد میں جا رہے ہو، کھانے پینے کی ناشتہ کرنے کی ضرورت پیش آئی، کام کاج کے لیے جا رہے ہو، بزنس کے لیے، تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، حتیٰ کہ شام کو جب بستر پر سونے کے لیے جا رہے ہو، کیسے سونا چاہیے، کس طریقے سے سونا چاہیے، سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ نہیں ہو رہی ہے؟ ہر سیکنڈ، ہر لمحے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ چیز جو سنت رسول کے خلاف ہے وہی کرو گے تو یاد تازہ ہوگی؟ اسی طریقے سے اور بہت ساری دلیلیں ہیں، اس میں سے ایک دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے تو ابو لہب، چچا آپ کا یہ ابو لہب، یہ جب اس کی لوڈی طیبہ خبر دیتی ہے کہ تمہارے گھر میں بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس خوشی میں اس نے اپنی لوڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری سے یہ ثابت ہے کہ جس نے عید میلاد النبی منانا جائز ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مارے گھٹنا پھوٹے سر، چوٹ پڑ رہی گھٹنے پر اور سر پھٹ رہا ہے۔ وہی ابو لہب، ارے کچھ تو سوچو کہ وہی ابو لہب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھے ہو کر کے، اور جب قریش کو آواز دیا، اکٹھا ہو گئے، تو کہا کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو کیا تم میری باتوں کی تصدیق کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ما جربنا علیک کذبا، کہ میں نے تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے، تو تمہاری بات کی تصدیق کیوں نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، اپنی ہر دھرمی پہ باقی ہو، تو میں تمہیں جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ کفر کی حالت میں موت ہو گئی، شرک کی حالت میں موت ہو گئی، تو جہنم کے عذاب سے ڈرو۔ تو وہی ابو لہب کھڑا ہوا اور کہا تبا لک لہذا جمعتنا، اے محمد اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے، تجھے ہلاک کرے، لہذا جمعتنا، کیا اسی کام کے لیے، یہی بتانے کے لیے ہم لوگوں کو جمع کیا تھا؟ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ مسد کو نازل کیا تھا۔ تو وہاں پر ابو لہب نے جو اپنی لوٹی کو آزاد کیا، اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ خونی رشتے کی بنیاد پر، اور آج بھی جب کسی گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سسرال والے، ننیال والے، خاندان والے سب کے سب خوش ہوتے ہیں، لیکن وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے اور نبی بنائے گئے تو وہی آپ کا کھلا ہوا دشمن ہو گیا، اور یہاں تک کہہ بیٹھا تب لک لہذا جمعتنا۔ تو یہ ہے کہ یہ سب دلیلیں یہ ہے کہ انہیں کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور انہیں کے خلاف ثابت ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جشن عید میلاد النبی منانا جائز ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جشن عید میلاد النبی کا کوئی تصور، کوئی کنسپٹ شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی تہوار ہے، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، اور اس قسم کی چیزیں جو دین کے اندر ایجاد کر لی گئی ہیں، اور یہ ہے کہ بڑے جوش و خروش سے لوگ کرتے ہیں اور اپنی انرجی صرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق فرما۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔